تب یہاں پر انہوں نے براہ راست حضرت سارہ کو خوشخبری دی. وہ بولی ہائے میری کم بختی، یعنی یہ خوشی کے ایک طرح سے ایکسائٹمنٹ کے الفاظ ہیں. کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. کہتے ہیں اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی. ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہوں، اللہ کے فیصلے پر یقین نہیں. ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں. چونکہ وہ بہت سے امتحانوں میں کامیاب ہو چکے تھے، ہمیشہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی انعام دیا. اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے ان کا دل خوش ہو گیا، تو انہوں نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کر دیا کہ اللہ اس قوم کو اب آپ تباہ کریں گے. ہم پریشان ہو گئے اس بات سے اور اللہ سے فریادیں کرنے لگے کہ ابھی ان کو اور مہلت دی جائے. حقیقت میں ابراہیم بڑے حلیم اور نرم دل آدمی تھے. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اور ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. یعنی خوشی ہو، غمی ہو، اپنا معاملہ ہو، کسی کا معاملہ ہو، ہر حال میں اللہ کی طرف پلٹتے. اور یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہماری سینٹر آف لائف ہو، کچھ بھی ہو فوراً ہم اس کو یاد کریں. غم ہو، دکھ ہو، کمی بیشی، زندگی میں کوئی اونچ نیچ، اینی تھنگ، فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف دل ہی دل میں اس کو پکارے، چپ کے پکارے، بلند آواز سے پکارے، تنہائی میں پکارے، لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے یاد کریں. تو یہ صفت ابراہیم علیہ السلام کی تھی کہ ایک طرف وہ انسانوں کے لیے بہت درد مند تھے، ان کے غم میں آہیں بھرتے تھے، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ان کا تعلق بہت مضبوط تھا، ہر ضرورت میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے. تو ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے، بہترین اسوہ حسنہ ہے کہ ہم بھی اپنے رب کے ساتھ ایسا ہی مضبوط تعلق رکھیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس سے اعراض برتو، اس معاملے کو چھوڑ دو. انہ قد جاء امر ربک، بے شک بات یہ ہے کہ تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا. اب ان کی مہلت پوری ہو چکی. اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، یعنی یہاں سے پھر نکل کر وہ لوط علیہ السلام کے پاس چلے گئے، تو وہ ان کی آمد سے بہت گھبرائے، دل تنگ ہوئے، کہنے لگے آج بڑی مصیبت کا دن ہے. کیونکہ ہوا یہ کہ مہمانوں کا آنا ہی تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار ان کے گھر کی طرف دوڑ پڑے کہ ان سے اپنی شہوانی خواہشات پوری کرے. پہلے سے وہ ایسی بدکاریوں کے خوگر تھے کہ کوئی مہمان آتا تو اس کی کوئی عزت نہ تھی، کوئی قافلہ ان کی بستی کے پاس سے گزرتا تو وہ امن میں نہ ہوتا. یعنی انتہائی بدکار قسم کے لوگ تھے. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا یا قومی، اے میری قوم، اے بھائیو، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، یعنی ان سے نکاح کر لو، ان سے اپنی ضرورت پوری کرو، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو. کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں، کسی کو سمجھ نہیں؟ سوچئے اللہ کے اس بندے کے اوپر کتنا مشکل وقت تھا کہ پوری قوم میں سے ایک مرد بھی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، حتیٰ کہ ان کی اپنی بیوی بھی ان کے ساتھ، ان کا بھی دل ان کے ساتھ نہیں تھا. صرف ان کی بیٹیوں کے علاوہ کسی نے اسلام قبول ہی نہیں کیا اور نہ ہی ان کی کسی بات پر کان دھرے. انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، یعنی ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، اور تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی ہم چاہتے ہیں ان مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کریں. لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا، نہیں میرا کوئی مددگار ہوتا، کوئی بھائی ہوتا، کوئی ساتھی ہوتا، کوئی گروپ ہوتا میرے ساتھ کہ میں تمہارے ساتھ نبٹتا اور اس کی پناہ لیتا.
تب فرشتوں نے اس سے کہا اے لوط علیہ السلام ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. یعنی پہلے انہوں نے ظاہر نہیں کیا کہ وہ کون ہے، کیونکہ ایک امتحان تھا، آزمائش تھی لوط علیہ السلام کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی. تو کہنے لگے یہ لوگ تیرا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے، آپ فکر نہیں کریں، بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھا پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے. ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے. صبح ہوتے اب دیری کتنی ہے، بس تھوڑا سا وقت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک لمحے کا انتظار تھا کہ جو وقت لکھا ہوا تھا اسی پر ہی مشکل آئے گی، ورنہ تو یہ کہ جس وقت وہ انتہائی بدتمیزی کر رہے تھے اور جس وقت لوط علیہ السلام پریشان ہو رہے تھے وہ اسی وقت ان کو تباہ کر ڈالتے. لیکن پھر بھی انہیں اس وقت تک مہلت دی گئی جب تک وہ مقرر وقت آ نہ گیا.